نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے حوالے سے ایک اہم نکتہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان تخت کے دور دراز کے علاقے سے چند لمحوں میں پہنچنے کے عظیم واقعہ پر فوراً اس کمال کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف منسوب فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہی انبیاء و صالحین کی سنت و عادت ہے اور یہی حکم خداوندی ہے، کیونکہ بندے کو اپنی کسی خوبی و کمال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے اپنی کسی بھی صفت پر خود پسندی کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ خود ایک مذموم صفت ہونے کے ساتھ دیگر کئی خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کو بھولنے اور خامیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، جس سے اصلاح کی امید کم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی خود پسند آدمی اپنی عبادات اور نیک اعمال کو یاد رکھتا اور ان پر اتراتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف، اخلاص سے دور، دوسروں سے تعریف کا طالب ہو کر ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑتا ہے۔ قرآن، حدیث اور تاریخ میں انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کے حالات و واقعات پڑھیں تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کمالات و فضائل کو عطائے خداوندی قرار دیتے تھے، اور بزرگان دین کا معمول تھا کہ کتاب تصنیف فرماتے تو اس میں ہونے والی خطاؤں کو اپنی طرف منسوب کرتے، جبکہ غلطی اور خطا سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علوم، اس کے انوار، اس کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اس کے انوار اور اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔